Assalamu alaikum. Fasting begins with the sighting of the moon and is protected by sacred rules. Kitab al-Sawm Part 2 explains the laws of moon sighting, Yawm Shak and Qaza and Kafara, guiding every Muslim to fast with certainty and correctness. So let us start. Bismillahirrahmanirrahim. رویت ماہ چاند دیکھنے کا بیان. روزہ رمضان با رویت ماہ رمضان یہ با تمام شدن سے روز شعبان واجب می شود. رمضان کا روزہ یا تو رمضان کا چاند نظر آنے سے فرض ہوتا ہے یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے سے. اور برائے رویت ماہ رمضان در صورت کی مطلع ابر آلود یا دارای گرد و غبار باشد. اور رمضان کے چاند کی رویت میں اگر افق ابر آلود ہو یا گرد و غبار چھایا ہو، شہادت ایک مرد یا ایک زن عادل کافی است، تو ایک عادل مرد یا ایک عادل عورت کی گواہی کافی ہے. و برائے رویت ماہ شوال عید فطر در صورت کی مطلع صاف باشد لازم است. اور شوال عید الفطر کے چاند کی رویت کے لیے اگر آسمان صاف ہو، جمع بزرگی مہرہ مشاہدے کنند، تو بڑی جماعت کا چاند دیکھنا ضروری ہے. آنگا شہادت آنان مورد قبول واقع می شود، تب ان کی گواہی قبول کی جائے گی. اگر شخصی ماہ رمضان یا شوال لبا چشم خویش مشاہدہ نمود، اگر کسی شخص نے رمضان یا شوال کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ولی قاضی شہادت او را قبول نہ کرد، لیکن قاضی نے اس کی گواہی قبول نہ کی، افطار برائے او جائز نیست بلکہ روزے بگیرد، تو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں بلکہ اس پر روزہ رکھنا لازم ہے. و اگر افطار کرد قضا لازم می شود نہ کفارے، اور اگر اس نے افطار کر لیا تو اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. روزے شک. یوم شک کا روزہ. روزے گرفتن یوم الشک مکروہ است. یوم شک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی سیوم شعبان کے بلحاظ عدم رویت ماہ، یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ جو چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے مشکوک است کہ این روزہ شعبان است یا از رمضان، اس اعتبار سے مشکوک ہوتی ہے کہ یہ دن شعبان کا ہے کہ رمضان کا. مگر برائے کسی کے ہمیشہ اواخر ہر ماہ روزے میں گرد، البتہ وہ شخص جو ہر مہینے کے آخری ایام میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہو و این روزہ بہمان روزے ہائی کے در آنہا روز نفلی گرفت موافق شود، اور یہ دن انہی دنوں کے موافق آ جائے جن میں وہ نفلی روزہ رکھتا ہے، در چنین صورت روزے گرفتن نفلی اشکالی نہ دارد، تو ایسی صورت میں نفلی روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں. ولی اگر بعداً ثابت شد کہ آن روز از روز های رمضان بوده، لیکن اگر بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کے دنوں میں سے تھا، بجائے ایک روز رمضان واقع میں شود، تو وہ روزہ رمضان کے ایک روزے کے قائم مقام ہوگا، ولو ان کے نیت نفل یا دیگر واجب کردے باشد، اگرچہ اس نے نفل یا کسی اور واجب روزے کی نیت ہی کیوں نہ کی ہو. قضا اور کفارہ. موارد وجوب قضا و کفارے. قضا اور کفارے کے واجب ہونے کے مواقع. اگر کسی در ماہ مبارک رمضان در حالت روزے آمدن جمع کر دیا آمدن غذا و دوا خورد یا آب آشامید، اگر کسی نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جمع کیا یا قصدن کھایا، دوائی کھائی یا پانی پیا، روزے اش فاسد میں شود و بروے قضا و کفارے لازم میں گردد، تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس پر قضا اور کفارے دونوں لازم ہو جاتے ہیں. برائے کفارے باید غلامی آزاد کند یا 60 روزے متوالی روزے گرد. کفارہ کے لیے یا تو غلام آزاد کرے یا مسلسل 60 دن کے روزے رکھے. مہایرہ برائے روزے گرفتن انتخاب کند که در وسط آنها ماہ رمضان ایام تشریق و عیدین نباشند، اور روزے کے لیے ایسے مہینے منتخب کرے جن کے درمیان رمضان ایام تشریق و دونوں عیدیں نہ آتی ہوں. اگر در طے دو ماہ چند روز را روزے نہ گرفت، آن روزہ از نظر کفارے باطل میں شوند، اور اگر ان 2 مہینے میں چند دن روزہ نہ رکھا تو کفارے کے اعتبار سے وہ روزے باطل ہو جائیں گے. اور برائے کفارے از نوشست روز باید روزے گرت مگر عذر حیض، اور کفارہ دوبارہ نئے سرے سے 60 روز رکھنا ہوگا سوائے حیض کے عذر کے. اگر استطاعت روزے گرفتن نہ دارت میں 60 مسکین طعام دہد، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. یا بے مسکین نصف سا گندم یا قیمت آن نہ بے پردازت، یا ہر مسکین کو نصف سا تقریباً 2.5 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرے. اگر روزہ یہ قضا یا کفارے یا نذر را فاسد کر کفارے لازم نمی شود.
اگر قضا کفارہ یا نذر کے روزے کو فاسد کر دے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر در یک رمضان روزہ یا چند روز را فاسد کرد اور اگر ایک ہی رمضان میں کئی روزے کو توڑ دیے. در صورت کہ برای روز اول یا دومی کفارہ ندارد برای ہمیں یک کفارہ کافی است. تو اگر پہلے یا دوسرے دن کفارہ واجب نہ تھا تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا. و اگر کفارہ داده بود فقط از روزهای گذشته کفارہ واقع می شود اور اگر پہلے کفارہ ادا کر چکا تھا تو وہ صرف پچھلے دنوں کے لیے شمار ہوگا اور برای بعدی حج جدیداً کفارہ دہد اور بعد کے دنوں کے لیے نیا کفارہ ادا کرے گا. اگر کفارہ از دو رمضان بر وی لازم بود کفارہ یہ ہر رمضان را جداگانه بپردازد اور اگر دو رمضان کے کفارے اس پر لازم ہو تو وہ ہر رمضان کا کفارہ الگ الگ ادا کرے گا. We will continue this later. خدا حافظ.